کہ کیا اگر لڑکی عدالت سے خلع لے تو اور شوہر نے دستخط نہ کیے ہو تو کیا آپ آپس میں صلح کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور میں اس کے اوپر تفصیل سے بات کروں گا عدالتی خلع کے حوالے سے۔ یاد رکھیں 3 قسم کی چیزیں ہیں جو معروف نکاح کے ختم کرنے کے حوالے سے ہے۔ پہلی چیز طلاق ہے۔ طلاق کے بارے میں بڑا واضح شرعی اصول ہے کہ اس کا اختیار شوہر کے پاس ہے، شوہر طلاق دے گا طلاق ہوگی، نہیں دے گا تو نہیں ہوگی۔ دوسری چیز خلع ہے۔ خلع کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ۔ اب یہ جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خلع کا ذکر کیا، اور خلع کا معروف معنی یہی ہے جب میاں بیوی کے درمیان اللہ کے مقرر کردہ حدود کے اندر رہنا ممکن نہ ہو اور شوہر طلاق دینے کے لیے تیار نہ ہو تو بیوی شوہر کو کوئی لالچ دے، اور وہ لالچ سب سے بڑی چیز حق مہر ہے، حق مہر واپس کریں اور اس کے عوض شوہر خلع دے دے تو خلع کے نتیجے میں ایک طلاق بائن ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح ختم ہو جائے گا، خاتون آگے نکاح کر سکتی ہے اور اگر وہ چاہے تو پہلے شوہر سے بھی واپس نکاح کر سکتی ہے۔ یہ شرعی خلع کی بات ہو رہی ہے۔ شرعی خلع کے بارے میں ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس میں میاں بیوی دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے، کنسنٹ آف ہسبینڈ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ شرعی جو خلع ہے اس میں ضروری ہے۔ اور شرعی خلع میں عدالت میں بھی جانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، وہ ایک میاں بیوی کا آپس کا ایک عمل ہے جو باہمی رضامندی سے وہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ تیسری چیز ہے ڈیزولیشن آف میرج، جس کو ہم تنسیخی نکاح بھی کہتے ہیں، فسخی نکاح بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کو طلاق نہیں دے رہا، شوہر خلع پہ بھی راضی نہیں ہے اور کوئی ایسی وجہ موجود ہے جس بنا پر عورت جو ایک جینون کوئی ریزن موجود ہے، وجہ موجود ہے کہ اور وہ عورت خلاصی چاہتی ہے، تو شریعت نے اس عورت کو اختیار دیا ہے کہ وہ مسلمان جج کی عدالت میں جا کر اس ریزن کی بنیاد پر شرعی طریقے سے اپنا نکاح ختم کروائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت میں فسخ نکاح ایک الگ چیز ہے اور خلع ایک الگ چیز ہے۔ ہمارے ہاں جو عدالتی خلع میں لکھا ہوتا ہے کہ ڈیزولیشن آف میرج آن دی بیسس آف خلع، شرعی طور پر یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب عدالتی خلع کے حوالے سے آپ کا سوال ہے، یاد رکھیں عدالتی خلع خلع نہیں ہے، کیونکہ خلع میں نے عرض کیا کہ وہ 2 بندوں کا آپس کا ایک کنٹریکٹ ہے، ایک میوچل کنٹریکٹ ہے جب 2 بندے سر انجام دیتے ہیں۔ یہ تو یک طرفہ ایک خاتون جا کر عدالت میں جاتی ہے اور وہ کیس دائر کرتی ہے، لہذا جو عدالتی خلع ہے اس کو ہم ڈیزولیشن آف میرج سمجھتے ہیں، اور جو ڈیزولیشن آف میرج کے شرعی اصول ہے اس پہ ہم لاگو کرتے ہیں۔ اور وہ شرعی اصول یہ ہے کہ اگر عورت اس دعوے میں عدالتی خلع میں کوئی ایسی وجہ ذکر کر دے جو وجہ فسخ نکاح کے لیے وہ وجہ بن سکے، وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، مثلا شوہر لاپتہ ہے، شوہر ظلم کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، اور ایسی بہت ساری وجوہات ہیں، نان نفقہ نہیں دیتا اور بھی بڑی وجوہات ہیں، اور اس کو ثابت بھی کرتا ہے۔ ثابت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ 2 جو ہے معتبر مرد اور ایک عورت، یا ایک معتبر مرد اور 2 عورتیں یہ بطور گواہ پیش کرتا ہے، یا کوئی ایسا خط جو شرعی طور پر جو دستاویز جو گواہ اور شہادت بن سکے، پھر بھی عورت کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا اور عدالت کا فیصلہ درست ہوگا۔ یا جو ہے شوہر کو اطلاع جو ہے وہ نوٹس وغیرہ جاری ہوتا ہے اور نوٹس کے باوجود بھی وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا، تو یہ بھی ایک طرح سے نقول ہے، اور یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ شوہر نے عملاً ان الزامات کو تسلیم کیا۔ تو اگر خلاصہ یہ ہوا کہ اگر بیوی اس الزام کو ثابت کریں جو الزام ایسی وجہ کی بنا پر ہے جس وجہ سے نکاح ختم ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ نکاح ختم ہو جائے گا اور وہ ایک طلاق کے ذریعے نکاح ختم ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی چاہے تو دوبارہ بھی نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر میاں بیوی آگے نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ آگے بھی نکاح کر سکتی ہے، بشرطے کہ وہ عدالتی خلع شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔ اگر وہ شرعی اصولوں کے مطابق نہ ہو تو اس سے کوئی نکاح ختم نہیں ہوگا، میاں بیوی کا نکاح برقرار ہوگا اور بیوی کے لیے آگے نکاح کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور ایسے میں سب سے بہتر یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی ڈگری آ جائے تو وہ معتبر مفتیان کرام کی خدمت میں پیش کی جائے اور وہ اس کو پڑھ کر آپ کو رائے دے سکتے ہیں کہ کیا یہ عدالتی جو ڈگری ہے یہ شرعی اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔